بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یمن کا ایک بادشاہ ربیعہ بن نصر تھا۔ ایک دن اس نے بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گیا۔ تو اس نے اپنے ملک کے سارے کاہنوں اور جادوگروں کو اپنے پاس بلایا اور سب سے اپنا خواب اور اس کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اگر بادشاہ اپنا خواب اور اس کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کسی کو سطیح اور شک کی طرف روانہ کرو، کیونکہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے سلسلے میں ان دونوں سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے دربار میں آ گئے تو بادشاہ نے ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر بٹھایا تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بات نہ سن سکیں اور یہ دونوں اپنے علم میں کتنے ماہر ہیں یہ بھی پتہ چل جائے۔ تو بادشاہ پہلے سطیح کاہن کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ پہلے تم مجھے میرا وہ خواب بتاؤ جو میں نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے میں ڈرا ہوا ہوں۔ اگر تم نے میرا خواب صحیح بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم اس کی تعبیر بھی صحیح بتاؤ گے۔ اور پھر یہی بات بادشاہ نے شق کاہن سے جا کر کہی کہ اگر تم میرا خواب بتا دو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم اس کی تعبیر بھی صحیح بتاؤ گے۔ تو دونوں نے بادشاہ کو اس کا خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، اور دونوں نے بالکل ایک جیسا ہی خواب بتایا اور ایک جیسی ہی تعبیر بتائی۔ ان دونوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ نے اپنے خواب میں ایک دہکتا ہوا انگارہ دیکھا ہے جو ایک اندھیرے سے نکلا اور نشیبی زمین اور ٹیلے کے بیچ آ گرا اور اس جگہ رہنے والے ہر ایک جاندار کو کھا گیا۔ بادشاہ کو جب ان دونوں نے اس کا خواب بتایا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم دونوں نے بالکل صحیح بتایا ہے، میں نے بالکل ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ اب تم اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہارے ملک میں سودان سے لوگ آئیں گے اور تم پر غلبہ پالیں گے، اور ابین سے نجران تک سارے علاقوں پر حکمران بن جائیں گے۔ تو بادشاہ نے گھبرا کر کہا، اگر ایسا ہونے والا ہے تب تو ہمارے لیے بڑی بے چینی کا عالم ہوگا، ہماری تو ساری عزت خراب ہو جائے گی، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آخر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا یہ سب میرے ہی زمانے میں ہونے والا ہے یا میرے بعد ہوگا؟ تو کہا کہ تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے کچھ بعد ہوگا، پھر تمہیں ان سے ایک بڑی عظمت و شان والا نجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر یہ عظمت و شان والا کون ہوگا؟ کہا کہ ایک نوجوان ہوگا جو نہ کمزور ہوگا اور نہ کسی معاملے میں کوتاہی کرنے والا ہوگا، ذی یزن کے خاندان سے ہوگا اور وہ ان میں سے کسی کو بھی یمن میں نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا چند دن بعد ختم ہو جائے گی؟ کہا کہ اس کی سلطنت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جو صداقت و انصاف والا ہوگا، دیندار اور فضیلتوں والا ہوگا، اس کی قوم میں حکومت قیامت تک رہے گی۔ بادشاہ نے کہا، جو کچھ تم بتا رہے ہو کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ تو کہنے لگا، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی قسم، جو اہم خبر ہم نے تجھے دی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور غلطی کا امکان نہیں۔ الغرض ان دونوں نے جو کچھ کہا وہ بادشاہ کے دل میں جم گیا اور اس نے اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے ضروری سامان تیار کر کے انہیں عراق کی جانب روانہ کر دیا تاکہ وہ اس علاقے سے نکل کر وہاں محفوظ رہ سکیں۔ پیارے دوستو، ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں۔